آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت بہتر نہیں ہو رہی، پاکستان کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات بگڑتے جا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارے حال پہ رحم نہیں ہو رہا۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، ایک وجہ کہ ہم نے اسلام سے، دین اسلام کی جو تعلیمات تھی، ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، ہم اس سے جو ہے دور چلے گئے۔ کچھ پتہ نہیں اسلام کہتا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں دین کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دے رہے۔ اگر اسلام کی آج بھی اگر دین کی تعلیمات، اگر اسلام کی تعلیمات اپنے اولاد کو دیجئے، اپنے آپ کو دیجئے، اگر دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے، اس کو سیکھ لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، رب کائنات کو میں گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ اگر نہ سکھایا تو پھر یاد رکھ لیجئے مسلمانوں کے حالات اس سے بھی زیادہ بگڑتے جائیں گے، ہمارے حالات اس سے بھی زیادہ بگڑ جائیں گے۔ جب اسلام کی تعلیمات نہ دی گئی تو پھر ایسے واقعات ہوں گے جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ پاکستان کا ایک شہر گجرا والا، اس کے اندر ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان عمر 13 سال ہے، ابھی کیا جوانی ہے، جوانی بھی مکمل نہیں ہے، عمر کیا 13 سال، ابھی اس دنیا کا مکمل پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب اسلام کی تعلیمات نہ دی، انجام کیا ہوا، کام کیا کیا، 13 سال کا نوجوان ہے، ابھی جوانی بھی مکمل نہیں آئی، انٹرنیٹ کا استعمال کرتا تھا۔ والدین نے اسلام کی تعلیمات دینے کی بجائے ایک موبائل لے کر دے دیا، دوست سے مل گئے، اور جب موبائل ٹچ ہو، انٹرنیٹ کا استعمال ہو، دوست بھی پھر ویسے ہوں کہ انسان کو دین کی رغبت نہ دیں بلکہ گناہ کی طرف لے جائیں، شیطانی راہ سے لے چلائیں، تو پھر انسان تباہ و برباد ہو جاتا۔ یہ بھی نوجوان ایسا ہی تھا، ان لوگوں میں اس کا شمار تھا، موبائل بھی تھا، انٹرنیٹ کا استعمال کرتا تھا، ایسی ایسی چیزیں دیکھتا تھا کہ جو اسلام کے اندر جائز نہیں تھی۔ جب وہ کام دیکھا، ایسی ویڈیو دیکھی جو انسان کے جذبات کو ابھارتی ہیں، انسان کے اندر جو رب کائنات کی خواہشات رکھی ہیں اس کو ابھارتی ہیں، جب خواہشات کے پیچھے چلا، ان ویڈیو کو دیکھتا رہا، ان چیزوں کو دیکھتا رہا، دوستوں کے کہنے پر استعمال کر کے انٹرنیٹ کو، اور وہ چیزیں جب دیکھتا رہا تو پھر آخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ دل نے خواہش کی روز ان چیزوں کو دیکھتا بھی، اس کا پریکٹیکل بھی کر دیا، روز دیکھتا تھا ہوں، آج وہ اس کا پریکٹیکل بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ہوا کیا، یہ 13 سال کا بچہ، یہ 13 سال کا لڑکا گھر سے نکلا، اپنی بہن کے گھر گیا، بہن کا چھوٹا بیٹا تھا، بیٹے کی عمر 5 سال تھی، اسی گھر سے لے کر آ گیا۔ بہن نے یہ سمجھا چلو کوئی مانگو ہے، بکرا دیکھنے گیا ہوگا، منڈی میں گیا ہوگا، چونکہ بکرا عید آنے والی ہے، عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے، بکرا دیکھنے گیا ہوگا، کوئی نہیں، چلا گیا۔ صبح گیا، شام ہو گئی، گھر نہ آئے، گھر والے سبھی پریشان، ہوا کیا، معاملہ کیا پیش آ گیا۔ صبح سے گیا، شام ہو گئی، ابھی تک ہمارے بچہ جو واپس نہیں آیا، نہ اس کا ماموں آیا، نہ میرا بیٹا آیا، معاملہ کیا ہے؟ لہذا رپورٹ کراتے گئے، نہیں پتہ چلا۔ گھر کے پاس ہی ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا، اس کے اندر اس چھوٹے بچے کی جو 5 سال کا تھا اس کی لاش ملی، لیکن جو اس کا ماموں تھا، جو 13 سال کا نوجوان تھا، وہ موجود نہ تھا۔ آخر اس کو تلاش کرتے رہے، آخر ایک دن مل گیا، پوچھا کہاں گیا بچے، گھبرایا بھی کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے، قتل کیا کیسے؟ پھر اس نے بعد میں ساری جو اس کی تفصیلات تھی بتائی کہ میں یہ ویڈیو دیکھتا تھا، دوستوں کے کہنوں پہ والدین نے مجھے موبائل لے کر دیا، انٹرنیٹ کے میں استعمال کرتا تھا، غلط استعمال کرتا گیا، موبائل کا جب استعمال غلط کیا، دوستوں کے کہنے پہ یا دوست نے مشورہ دیا، میں وہ کام کرتا رہا، آخر ایک دن ایسا آیا کہ میرے جذبات نے مجھے ابھارا اور میں یہ پریکٹیکل کرنا چاہتا تھا۔ اسلام نے یہ خواہشات کو پورا کرنے کا ایک طریقہ جو اب رکھا ہے، ایک طریقہ آپ کو بتایا ہے، آپ اس طریقے کو استعمال کر کے اپنی خواہشات کو مکمل کریں۔ جیسے مطلبی خواہشات ہیں ویسے عورتیں بھی خواہشات ہیں،
اسلام نے دونوں کا لحاظ رکھے، ایک راستہ نکال دے کہ آپ اس طریقے سے اس پر عمل کریں گے، جائز ہے، اللہ کے اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ آپ نکالیں گے، آپ کو لذت تو مل جائے گی، سکون تو مل جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اس نے کیا گیا جب خواہشات پہ کنٹرول نہ کر سکا، اس 5 سالہ بچے کو گھر سے نکالا اور اس مکان پر لے کر گیا جو خواہشات تھی، جو تمنا اور آرزو تھی، اور جو اس کی خواہشات ابھر رہی تھی وہ مکمل کی۔ جب حوث کو اس نے مکمل کر لیا، چھوٹا بچہ تھا، کہنے لگا میں گھر جا کر یہ بات بتاؤں گا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا۔ لہذا وہ ڈر گیا کہ گھر والے کیا کہیں گے، بہن کیا کہے گی، رشتے دار کیا کہیں گے، محلے والے، گلی والے، معاشرے والے کیا کہیں گے، کس نگاہ سے میں دیکھیں گے۔ لہذا اس نے کیا، ڈر سے ڈرتے چاقو لیا اور اس بچے کو مار مار کے چاقو قتل کر دیا۔ کیا قصور تھا اس 5 سالہ بچے کا، جسے بھی دنیا کی لذتوں کا پتہ نہیں، دنیا کی رنگینوں کا بھی اس کا علم نہیں تھا کہ دنیا کیا ہے، کیسے جیتے ہیں دنیا میں۔ ابھی آیا تھا، 5 سال ہوئے تھے، ماموں نے قتل کر دیا۔ یہ معاملہ کیوں پیش آیا میرے بھائی، کیوں پیش آیا کہ جب والدین اولاد کو دین کی تعلیم نہ دیں تو معاملہ تب پیش آتا ہے۔ اگر والدین نے موبائل دے کر دیا ٹھیک ہے، اگر اسی موبائل کے اندر اور انٹرنیٹ کو استعمال کر کے قرآن مجید پڑھتا، اسی موبائل کو استعمال کر کے انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھتا، تشریح کو پڑھتا، اس کے اندر جو مسائل، جو احکامات ہیں اس کو پڑھتا، اس کے اندر احادیث مصطفیٰ کو انسٹال کرنے کے بعد اس کو پڑھتا، اس کا مطالعہ کرتا، اس پر عمل کرتا، کیا مجاز یہ کام کر لیتا۔ جب اسلام کی تعلیم نہ دی، اسلام کی جو تعلیمات تھی، جو احکامات سے جب نہ سکھائے گئے تو پھر اولاد پھر ایسے نکلتی۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری حالات بہتر نہیں ہوتے، ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیسے قبول ہو، کیسے حالات بہتر ہوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں کسی قوم کے حالات میں نہیں بدلتا، قوم اپنے حالات خود بدلے گی۔ جب ہم اپنے حالات خود بدل لیں گے اللہ بھی ہمارے حالات کو بہتر کر دے گا۔ اگر ہم اسلام کی طرف آئیں، اسلام کے راستے پہ آئیں، دین کی راہ پہ آئیں، اللہ ہمیں اس پر چلا دے گا۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کر شیطانی راہ کو اپناتے ہیں، شیطان کے راستے کو اپناتے ہیں، اللہ ہمیں اس پہ چلا دے گا، کیونکہ اللہ کس پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ انسان کے بس کی بات ہے، ہم کدھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زندگی اور موت کا مقصد یہ بنا دیا کہ میں دیکھوں دنیا میں جا کر نیکی کون کرتا ہے، برائی کون کرتا ہے۔ تو یہ یہیں سے چلتے ہیں۔ جب والدین کی تربیت نہ ہو، والدین جب اپنی اولاد کی تربیت نہ کرے، اسلام کی تعلیمات نہ دے، قرآن مجید نہ پڑھائے، نہ اس کی تعلیم دے، نہ توجہ دیں، تو پھر ایسے ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی بزرگوں اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری مؤسسہ مکرمہ اسلامی ماں اور بہنوں، یہ ادنا یہ طالب علم آپ سے التماس کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دے، قرآن مجید پڑھائیں، قرآن مجید کی تعلیم دے، کم از کم جو ہے اس کو عربی عبارت کے ساتھ پڑھا دیں، عربی عبارت ان کو پڑھنی آ جائے، اس کا ترجمہ آ جائے۔ گھر کے اندر بلوغ المرام رکھ لیں، زیادہ بخاری مسلم نہیں رکھ سکتے، کم از کم بلوغ المرام رکھ لیں، نخبۃ الحدیث اس کو رکھ لیں، چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتابیں انہیں رکھیں، خود پڑھیں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، دین کی تعلیم دیں، دین اسلام سکھائیں، اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کو سکھائیں، انشاءاللہ معاملہ جو بہتر ہو جائے۔